Don't forget, like, subscribe and share to the famous scholar Mufti Inamullah Khalid. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کائنات میں تشریف لانا، قرآن کریم اس کا کچھ پس منظر بیان کرتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے اور حضرت اسماعیل نے علیہم الصلوات و تسلیم بیت اللہ کی تعمیر کر چکے، تو آپ حضرات کے علم میں ہے کہ جب کوئی معمار تعمیر کرنے والا کسی آدمی کی، کسی مالک کی ڈیمانڈ کے مطابق اس کا گھر بناتا ہے، اس کی بلڈنگ تیار کرتا ہے، تو مزدوری کے ساتھ ساتھ وہ اس سے انعام بھی مانگتا ہے کہ مزدوری تو آپ نے دینی ہی دینی ہے، اجرت تو آپ مجھے دے ہی دیں گے، وہ تو ملنی ہی ملنی ہے، لیکن مجھے کچھ انعام بھی چاہیے۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب بیت اللہ تعمیر کر لیا، اللہ کا گھر بنا دیا، تو انعام کے طور پہ اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ ہم انعام کے طور پہ تیرا ایک ایسا رسول مانگتے ہیں جو انہی میں سے ہو جو یہاں پہ بسنے والے ہیں، اور پھر اس کے آگے 3 مقصد بیان کیے ہیں۔ میں نے جو قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم پہ احسان کیا ہے کہ اپنے محبوب کو تم میں بھیجا ہے۔ اس سے پہلے تمہاری حیثیت کیا تھی؟ تم رشد و ہدایت سے محروم تھے، توہم پرستی، شرک و بدعات، جہالت کی ظلمت کے گھٹاٹوب اندھیروں میں اندھے پڑے ہوئے تھے۔ ہم نے جب تمہارے اوپر فضل و کرم کا ارادہ کیا تو اپنے محبوب کو بھیج دیا۔ اب یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، آپ حضرات دیکھیں کہ جن جن کے اوپر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے لبریز اور علم و حکمت سے بھری ہوئی وہ شعائیں پڑی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شعور عطا کیا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ جو نبوت کے علم سے محروم ہیں، ان کی حالت قابل ترس ہے کہ وہ انسانیت کے ساتھ اور اپنے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ یہ صرف اور صرف میرے اوپر اور آپ کے اوپر جو اللہ کا فضل، اللہ کا انعام، اللہ کا کرم ہوا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے، بلکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی کچھ نہ کچھ کرنے پڑی۔ اللہ نے ہمیں توفیق بخشی کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے،
اور پھر مسلمان ہونے کے بعد اللہ نے یہ بھی توفیق بخشی کہ ہمیں اللہ نے علماء دین کے ساتھ وابستہ کیا، ہمیں کچھ نہ کچھ دین کی سمجھ بوجھ بھی اللہ نے عطا کر دی، وگرنہ آپ ان لوگوں کو چھوڑیں جو مسلمان نہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ ان کے حالات دیکھیں گے، آپ کی عقل بھی جواب دے جائے گی کہ وہ اپنے زندوں کے ساتھ کیسا کیسا سلوک کرتے ہیں اور پھر مردوں کے ساتھ کیسا کیسا سلوک کرتے ہیں۔ وہ انسانیت کے نام پر انسانیت کا قتل کس انداز اور خوبصورت طریقے سے کرتے ہیں، یہ آپ چھوڑیں۔ آپ مسلمانوں میں ہی دیکھ لیں کہ مسلمان ہونے کے باوجود اگر وہ علم نبوت سے محروم رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اگر ان کے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے، اگر ان کے اوپر کوئی آزمائش کی امتحان کی گھڑیاں آتی ہیں تو آپ حضرات ان کی زبان، ان کا گفتگو، ان کا رویہ، ان کا انداز دیکھیں تو دل کانپ جاتا ہے کہ کیا نعوذ باللہ اللہ کو میں ہی ملا تھا ایسے کرنے کے لیے؟ اللہ نے میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کیا ہے؟ اللہ میں نے آپ کا کیا بگاڑا تھا آپ نے میرا یہ کر دیا؟ اللہ میں نے آپ کا کیا گوایا تھا؟ یہ ایک مسلمان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ ہیں، اور یہ الفاظ کیوں نکلتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ان کے اوپر علوم نبوت کی شعاعیں نہیں پڑی، وہ چمک نہیں پڑی، علماء کے پاس، اہل علم کے پاس بیٹھنے کی توفیق نہیں ہوئی، ساری زندگی اس دنیا میں ہی انہوں نے گوا دی، دنیاوی معاملات میں ہی ساری زندگی گزار دی۔ Thanks for watching Mufti Inamullah Khalid official YouTube channel.